ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لغویات سے دور رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے لغویات۔ لغو کسے کہتے ہیں اور اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ ہر فضول، ہر لا یعنی اور لا حاصل بات کو لغو کہتے ہیں۔ جن باتوں کا یا جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کو کرنے کی حقیقتاً کوئی ضرورت موجود نہ ہو یا جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، ایسی ساری باتیں، ایسے سارے کام لغویات کہلاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ وہ گپ شپ ہے جو گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو کر کی جاتی ہے یا فون پر محض وقت پاس کرنے کے لیے بلا مقصد کی جاتی ہے۔ فلاح یاب مومنون کی یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، ان میں دلچسپی نہیں لیتے۔ جہاں ایسی بات ہو رہی ہو یا ایسا کام ہو رہا ہو، وہاں جانے سے اجتناب کرتے ہیں اور بغرض محال اگر سابقہ پیش آ ہی جائے تو کترا کر نکل جاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے، بے تعلق ہو رہتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ عز و جل اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک خوبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہو جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں تو وہ مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ لغو سے پہلو بچاتے ہوئے باوقار طریقے پر گزر جانے کی بڑی عمدہ ایک تمثیل سورہ القصص کی آیت نمبر 55 میں بیان ہوئی ہے۔ آیت سے پہلے میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آیت کا مفہوم خود بخود آپ پر واضح ہو جائے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کے بعد اسلام اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں جب حبشہ پہنچیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ آیا۔ اس وفد نے مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش میں جمع ہو گئے۔ وفد کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شافی جوابات ارشاد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قرآن کی چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ قرآن کا سننا تھا کہ اس عیسائیوں کے وفد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ جب حبشہ کا یہ وفد واپس ہوا تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے اسے راستے میں جا گھیرا۔ انہیں سخت لغو باتیں کہیں، سخت ملامت کی کہ بڑے ہی نامراد ہو تم لوگ کہ تمہارے ہم مذہب نے، تمہارے دین پر چلنے والوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس کے دین پر ایمان لے آئے۔ تم سے زیادہ احمق، تم سے زیادہ بے وقوف گھامڑ لوگوں کا گروہ کبھی آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ غرض ایسی مشتعل کرنے والی باتیں تھیں جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس وفد کے ساتھ کی۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ وفد کے لوگوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے بھائیو تم پر کہ ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے کہ 4 باتیں تم ہمیں سناؤ اور 4 باتیں ہم تمہیں سنائیں۔ ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ یہ تھا وہ پس منظر
اور اس کے بعد سورہ القصص کی آیت نمبر 55 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہو، ہم تم سے جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ لغو سے پہلو تہی کس طرح کی جائے۔ مومن کی یہ خوبی ہے کہ اسے ہر گھڑی اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔ وہ دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھتا ہے اور اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ اس کا اس امتحان گاہ میں قیام بڑا نپا تلا ہے۔ جس طرح ایک اچھا طالب علم یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے امتحان کے یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کس قدر قیمتی ہیں، اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کس قدر فیصلہ کن ہے، چنانچہ وہ ان 3-4 گھنٹوں کو، اس کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طور پر حل کرنے میں صرف کرتا ہے، اور اس امتحان گاہ میں ایک پل بھی ضائع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بعینہ ہی یہی حال ایک مومن کا ہے، وہ اپنی زندگی کو ان کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ مومن کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اللہ سے جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لغویات سے بچائے، ہمیں اپنا وقت ان کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے جو انجام کار کے حوالے سے ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔